آج کل ایک نئی بات سامنے آنے لگی کہ جی عزاداری کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس عزاداری کا فائدہ کیا؟ اس جملے کے دونوں حصے غلط ہیں۔ پہلے ہم دوسرے حصے پر جائیں کہ اگر کسی چیز کا مقصد پورا نہ ہو تو یہ کہنا کہ اس کا فائدہ کیا ہو گیا، یہ تو غیر مسلموں یا ہندوؤں کی طرح کی ایک پوجا پاٹ ہو گئی، یہی غلط۔ اب اسلام نے ہر عبادت کا ایک مقصد بیان کیا، لیکن اگر نماز کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز چھوڑ۔ روزہ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا، فرض کیجئے کہ کوئی آدمی متقی نہیں بن پا رہا تو وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے کہ ایسے روزے کا فائدہ کیا؟ پورے اسلام کے تمام واجبات، پورے فروع دین کے اوپر ایک کراس لگانا پڑے گا اگر اس فلسفے کو ہم مان لیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دوسرا حصہ بھی غلط اور پہلا حصہ بھی غلط کہ عزاداری کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ عزاداری خود ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس سے ہمیں دوسرے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو ہر عبادت سے حاصل ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا اپنا اور کوئی مقصد ہے، نہیں۔ سب اعزا پہ آ کے بیٹھنا، ایک ماں اپنے بیٹے کے، جوان بیٹے کے موت پہ مرتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا؟ کوئی مقصد نہیں۔ اس کے دل کو چوٹ لگی ہے، اسے محبت ہے اپنے بیٹے سے، اس کی آنکھ میں آنسو آ ہی جائے، وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک پائے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی جوان بیٹے کی موت پہ رونے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اگر کوئی مقصد نہیں تو رونے کا فائدہ کیا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر انسان کا دل نہیں ہے، پتھر دل اس کے پاس ہے۔ جس وقت